السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو تو بیتے ٹھیک ہیں جناب۔ یہ میرے ہاتھ میں کچھ چیز ہے اور یہ سامنے بھی کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، تو میرے دوستوں آج ہم اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ یہ لہسن کے لیے، یہ تھوم کے لیے، یہ گارلک کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے لہسن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا مٹی کو، اس کی جو افزائش ہوتی ہے، جنریشن ہوتی ہے، اس کو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیا یہ کھاد کا کام دیتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے فائدے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اچھی اور معلوماتی ویڈیو، انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو جو ہے آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا جناب۔ تو میں دوستو یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے جو ان لہسن کے لیے، گارلک کے لیے، تھوم جو بھی آپ اسے کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کا نام دیں، اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ چیز کیا ہے۔ تو میرے دوستو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تھوم کی جو ورائٹی ہوتی ہے، اس کو بہت ہی یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے مٹی کو بھی فائدے ہوتے ہیں، اس کے لہسن کو بھی فائدے ہوتے ہیں، اس کا زیر زمین بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو اوپر جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ زمین کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کا پی ایچ لیول جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے، جو نامیاتی اس کے اندر مادے ہوتے ہیں، یہ ان کو بڑھاتا ہے، ان کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا تھوم میں نے لگا رکھا ہے، یہ تقریباً ابھی 20-25 دن کا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تھوم ایک ایسی چیز ہے جس کو اوپر بیماری بہت کم حملہ کرتی ہے، بالفرض اگر کرے بھی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو حملے آور کو روکتی ہے۔ لاروا ہو، فنگس ہو، یا کوئی بھی قسم ایک بریک سی کیڑی ہوتی ہے، وہ جو اس کی جڑوں کو لگ جاتی ہے تو پھر جڑیں اس کی کھوکھلی کر دیتی ہے، اس کی روٹس کو نقصان دیتی ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ اس کے اندر ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو کیڑی لگتی ہے، فنگس لگتی ہے، تو وہ اس کے جو نیچے پھل بنتا ہے، جو تھوم بنتا ہے، جس کی گٹھی بنتی ہے، یہ اس کو نقصان نہیں دیتی، کیڑی سے لگنے سے یہ بچاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ دیکھیں یہ جو تھوم ہے، یہ ماشاءاللہ ابھی دوسری تیسری جو ہے اس کی کنبلیں نکل رہی ہیں، تیسری منزل اس کی نکل رہی ہے، یہ جلدی سے بڑا ہو رہا ہے۔ بالفرض اگر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہرا بھرا، بالکل کہیں سے بھی پلاہٹ نہیں ہے اس میں، یہ زبردست چیز ہے۔ بالفرض اگر یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے اوپر اگر بالفرض لاروا لگ جائے، فنگس لگ جائے، اگر آپ اس چیز کا چھڑکاؤ کریں گے تو یہ انشاءاللہ اس سے حفاظت کرتی ہے، اس چیز کی مدافعت کرتی ہے، اس چیز کو روکتی ہے۔ اس کے اوپر لاروا یا کوئی بھی چیز کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتی، یہ ان سے مدافعت کرتی ہے، ان سے حفاظت کرتی ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں نا تو جو تھوم ہوتا ہے وہ آپ کا موٹا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، اور اس کی بڑھوتری کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ موٹا تازہ بہترین ہوتا ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں تھوم کے اندر، لہسن کے اندر، تو آپ کے تھوم کا رنگ بنتا ہے، اس کے رنگ جناب پنک ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں نا تو پھر آپ کا جو تھوم ہوتا ہے یہ پورا سال جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں، اس کی برداشت کر لیتے ہیں، ہارویسٹ کر لیتے ہیں، تو پھر اگر آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تھوم کے اندر، تو اگر آپ پورا سال رکھیں گے تو آپ کا تھوم خراب نہیں ہوگا، آپ کا تھوم سوکھے گا نہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ اس چیز کے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کے 2-3 طریقے استعمال کرنے کے۔ ایک یہ دیکھ رہے ہیں بالکل میرے ہاتھ میں، یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو، آپ پریشان ہو گئی یہ چیز کیا ہے۔ تو یہ میرے دوستو یہ راکھ ہے، راکھ جس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کے اندر پوٹاش ہوتی ہے، کیلشیم ہوتا ہے جناب، اس کے اندر سلفر ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں جو فصلوں کے لیے، پودوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ میں پودوں کے لیے جناب اس کی ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ یہ میں نے ادھر دیکھے پودے لگا رکھے ہیں کافی سارے، تو ادھر یہ سارے ماشاءاللہ پودے لگ رہے ہیں۔
تو اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ ہے جناب یہ دو چیزوں کی بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گوبر کی بنائیں، پرانا گوبر جو آپ چولہوں کے اندر جلاتے ہیں، یہ ویسے ہی آپ جلا کے اس کو راکھ بنا لیں اس کی، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ گوبر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ گویا کہ کھاد کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر آپ لکڑی کی بنائیں تو لکڑی کی بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لکڑی ایسی ہونی چاہیے جو موٹی تازی ہو بالکل، اگر باریک جو کچرا ہوتا ہے اگر اس کی آپ بنائیں گے تو اس کے اندر ایسے چیزیں اجزاء کم ہوتے ہیں، اس کے فوائد کم ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ استعمال کرنا ہے۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے اندر ہے تو بالکل باریک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، یہ موٹی تازی نہیں، اس کے اندر گندگی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بہترین طریقے سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی چھاننی کے اندر یا کسی بھی جالی کے اندر جو ہے اس کو صاف کر کے، اس کو جس طرح ریت چھانتے ہیں نا پلستر کے لیے، تو اس طرح اس کو جناب آپ جب چھان لیں گے تو اس کے اندر جو موٹے اجزاء ہوتے ہیں جو وہ اس سے نکل جائیں گے۔ تو پھر اس کو آپ مٹی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تھوم کے اوپر۔ اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، اس کو یہ نرم رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب جب آپ اس کی گوڈی کریں گے تو جب آپ اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے، اس کو گوڈی کر دیں تو یہ مٹی کے ساتھ مل جائے گا، مٹی کو نرم رکھے گا۔ اور جب نرم مٹی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ نرم چیز کے اندر، مٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں پھلتی پھولتی ہیں۔ تھوم موٹا ہوتا ہے، کوئی پودا ہو اس کی روٹس کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، اس کی روٹس بھی موٹی تازی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ضرور اس کا استعمال کیجیے گا، اس کو ویسٹ مت کیجیے گا، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اور بھائی کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جناب انشاءاللہ، تب تک کے لیے بھائی کو دیں اجازت۔ یہ دیکھیں، یہ پورے کا پورا شاپر میں نے جو ہے رکھا ہوا ہے، تو یہ میں اس کو پودوں کے اندر اور تھوم کے اندر، سبزیوں کے اندر بھی اس کو استعمال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔